الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فضل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما مما قال لهم وإما قالوا له لم ضحكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها فقال هل تدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم قال هو نهر آتانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يخترج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما حدثوا بعدك. هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي وهذا السياق عن محمد بن فضيل المختار عن أنس بن مالك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الکوثر کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت مبارک نقل فرمائی ہے سند کے ساتھ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر کے لیے جیسے نیند ہوتی ہے یا رشی ہوتی ہے یا اونگ ہوتی ہے آ گئی. اصل میں یہ نزول وحی کی مختلف کیفیات کا ذکر ہے جو صحابہ فرماتے ہیں اور اس کے اختلاف کی وجوہات جو ہیں وہ بھی مفسرین اور محدثین کرام نے لکھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ کیفیات نزول وحی جو ہیں وہ مختلف ہیں. یعنی کبھی تو وحی ایسے آئی کہ جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں حاضر ہو گئے. انہوں نے حضور پاک کی خدمت میں آ کر اللہ کا قرآن پاک پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سننے کے بعد پھر اپنے صحابہ کو سنا دیا. اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فرشتے کے ذریعے وحی آتی ہے لیکن وہ فرشتہ سامنے نہیں ہوتا, نظر نہیں آتا, یعنی سامنے نہیں آ رہا لیکن آواز سنائی دیتی ہے. دبی کا دبی نحل جیسے شہد کی مکھیاں جب اڑتی ہیں تو ان کی بنبناٹ کی ایک آواز ہوتی ہے تو ایسی ایک آواز آتی ہے. تو کبھی کیفیت یوں ہوتی ہے اور کبھی کیفیت یوں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر کے دل کے اندر خود ایک بات ڈال دیتے ہیں اور حضور کے دل میں آ گئی اور پھر اسی کو آپ نے بیان فرمایا. تو چونکہ ایک تو کیفیت مختلف ہوتی ہے اس وجہ سے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنے والے جو دیکھتے ہیں تو پھر ہر کسی کا بیان جو ہے وہ اپنے فہم کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے جس کو منکرین حدیث جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ بہانے بنا کے پھر انکار حدیث کرتے ہیں. اللہ ان فتنوں سے بچائے. اور اسی طرح جیسے کہ مشرکین مکہ نے ان چیزوں کو نعوذ باللہ ایسے بنایا کہ حضور پر جنون کی تہمت لگا دی, انبیاء علیہ السلام کو مجنون کہنے لگ گئے. تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے دیکھو جی جب وحی اترتی ہے تو حضور کی کیفیات تبدیل ہو جاتی ہے. تو نعوذ باللہ گویا آپ پر جن جو ہے اس نے قبضہ کر لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید جیسے جنات تابع ہوتے تھے پرانے دور میں کاہنوں اور راہبوں کے اور وہ آ کر اخبار دیتے تھے تو آپ بھی شاید اسی طرح کوئی خبر سنا دیتے ہیں آپ کے پاس بھی کوئی جن آتا ہوگا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یا یہ ہے کہ آپ کی باتیں ایسے ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دیوانے کی پڑھ ہے کہ آپ ایک یتیم ہیں اور آپ کی طاقت بھی نہیں ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ پورے ملک پہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دین کو غالب فرما دیں گے.
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور تمام دنیا پہ دین اسلام جو ہے وہ غالب آ کے رہے گا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو دیوانے کی بڑھ معلوم ہوتی ہے، ابھی تو مکے کے لوگ بھی ساتھ نہیں ہیں تو پوری دنیا میں کیا دین پھیل جائے۔ جیسے آج بھی دیکھ لیں گے اسلام اور مسلمان جو ہے وہ ہر مقام پر کتنے کمزوریوں میں ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی کبھی مسلمان ابھریں گے، لیکن ہمارا یقین ہے، ہمارا ایقان ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اب بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت بہت جلد آئے گا جب پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنی انتہا کو جب پہنچ جاتی ہے نا جی، تو پھر اس کے بعد اسے ابھار ملتا ہے۔ جب کسی چیز کو مٹایا جاتا ہے، جب وہ مٹنے کے اور ذوق کے اور کمزوری کے، اب دیکھیں نا جی مکے میں جب کمزوریوں کی انتہا ہو گئی کہ کوئی آدمی اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت کے اعلان دعوت نہیں دے سکتے، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حرم میں مارا جاتا، صحابہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، ان کی عورتوں کو نعوذ باللہ رسیاں باندھ کے اونٹوں کے ساتھ تک ان کے بدن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، یعنی اس سے بڑی کمزوری ہے۔ آپ طائف جاتے ہیں تو ظالم پتھر مارتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اسلام کیسے غالب آیا پوری دنیا میں کہ پھر وہی مکے والے بھی سرنگوں ہو گئے اور تمام کیسر و کسرا کی طاقتیں بھی سرنگوں ہو گئی۔ تو یہ قدرتی بات ہے اور یہ نظام فطرت ہے۔ تو اب بھی معلوم بہرحال یہی ہوتا ہے، جہاں ایک طرف ہماری مایوسیوں کی انتہا ہے کہ ہم ہر جگہ ذوق میں اور کمزوریوں میں اور ذلتوں کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک روشن پہلو بھی ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے بعد ایک دور آئے گا اور اسی دور سے دراصل کفر کی قوتیں خائف ہیں۔ کفر نے اس وقت جو پوری طاقت لگا رکھی ہے اسلام کے خلاف، وہ اسی چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ہم تو اپنے اپنے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں نا، لیکن صلیبیین ہوں یا یہودیت ہو یا عیسائیت ہو یا وثنیت ہو یا شیوعیت ہو، جتنے کفر کے فتنے ہیں وہ بالکل ایسے یعنی بالکل سامنے والی بات دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آئے گا، اسلام ابھرے گا، اسی لیے وہ کوشش میں لگے ہیں کہ کسی طرح اس کو ہم کمزور کریں، ورنہ ان کو اگر اس دشمن سے ڈر نہ ہوتا تو اس دشمن کا مقابلہ ہی کیوں کرتا۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہماری قوتوں کو کسی نے مٹانا ہے تو وہ اسلام ہے۔ تو لہذا ایک طرف سے جہاں ہمیں مایوسیوں کی انتہا گہرائیوں میں ہم ڈوب جاتے ہیں، وہاں الحمدللہ ایک امید کی اور ایک روشنی کی اور ایک کامیابی کی کرن بھی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مثلا حضور اونٹنی پہ بیٹھے تھے اور اونٹنی بیٹھ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھے تھے کہ اونٹنی نے گردن گرا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رکھی تھی کہ انہوں نے کہا میری ران ٹوٹنے لگ گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ عین سردیوں کا زمانہ ہوتا تھا اور حضور پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، یعنی عین سردیوں کے زمانے میں آپ کی پیشانی مبارک پہ پسینہ ہوتا تھا اور آپ اپنی انگلی مبارک سے پسینہ پوچھا کرتے تھے۔ تو اس لیے بیان کیفیات میں بھی فرق ہے اور کیفیت میں بھی فرق ہے، ورنہ نعوذ باللہ کوئی تعارض نہیں ہے کہ جس سے کوئی منکر حدیث جو ہے وہ بہانہ حاصل کر سکے۔ اس لیے اس نے فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جیسے آپ کو اونگ آ گئی ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد فرفع راسہ حضور پاک نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ لما ضحکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انزلت علی آنفا السورہ، ابھی ابھی مجھ پہ اللہ نے ایک سورت مبارک قرآن کی اتاری ہے، فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مبارک جو تھی تلاوت فرمائی اور آپ نے فرمایا هل تدرون ما الکوثر، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ وہ کوثر جو ہے وہ کیا ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے کوثر؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم،
کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے حضور کے کوثر کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کوثر جو ہے نہر فی الجنت آتانی ہے ربی عز وجل، کہ کوثر جو ہے جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو میرے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برتن ایسے ہیں، ان کا عدد ایسے ہے عدد الکواکب فی السماء، کہ جیسے آسمان میں تارے ہیں اتنی تعداد میں وہاں برتن ہوں گے پانی پینے کے۔ تو جیسے یعنی تاروں کی تعداد کا ہمیں علم نہیں ہے، یعنی ہم کوئی نہیں گن سکتا کہ تارے آسمان میں کتنے ہیں۔ ابھی کوئی ایسا دنیا نے کمپیوٹر بھی ایجاد نہیں کیا جو تاروں کا عدد معلوم کر سکے، جو ریت کے ذرات کو شمار کر سکتا ہو، جو پانی کے قطرات کو گن سکتا ہو، یا بارش کے قطرات کی کوئی شمار کر سکتا ہو، لیکن لا یعلمہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہر ایک چیز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ محیط ہے اور احاطہ کیے ہوئے ہے تمام مخلوقات کو اور اس کے ذرے ذرے سے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پینے کے برتن ہوں گے اس کا عدد ایسے ہوگا کہ جیسے آسمان پہ تارے، یعنی کتنا بڑا عدد ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو آئیں گے میرے طرف لیکن ان کو ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا امتی امتی کی، یہ میری امت ہے۔ اچھا اسی طرح یاد رکھیں بعض لفظ میں آتا ہے کہ ہؤلاء صحابی، اور کسی جگہ لفظ آتا ہے امتی، کہیں تو حضور نے فرمایا کہ میری امت ہے، اور کہیں لفظ آ جاتا ہے کہ میرے صحاب ہیں، میرے دوست ہیں، ان کو کیوں یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو بظاہر ایمان لے آئے لیکن اندر انہوں نے کفر کو چھپا رکھا تھا، تو لہذا ان کی موت جو ہے وہ کفر پہ ہوئی، جیسے منافقین کا ایک گروہ تھا جو مدینہ منورہ کے اندر تھے، یظہرون الاسلام و یبطلون الکفر، کہ وہ اسلام کو ظاہر کرتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے اور مساجد میں آتے تھے اور خیراتیں کرتے تھے، اور جب میرے آقا جنگ پہ تشریف لے جاتے تو وہ بھی ساتھ چلے جاتے تھے، لیکن اندر وہ دشمن تھے۔ تو ایسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کے مطابق فرما دیں گے صحابی، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ فرمائیں گے امتی، تو ملائکہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، انک لا تدری، آپ عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، آپ کو تو صرف ان واقعات کا علم ہے نا جو آپ کے سامنے آئے، لیکن جو آپ کی وفات کے بعد آئے ہیں اور آپ کی وفات کے بعد جس طرح انہوں نے دین کے اندر نئے نئے فتنے ایجاد کیے ہیں ان کا آپ کو پتہ نہیں، یہ اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ ان کو حوض کوثر کا پانی ملے۔ تو لہذا اسی لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے، آپ فرمائیں گے سحقن سحقن، ہلاکت ہو ان کے لیے، ہلاکت ہو ان کے لیے کہ میرے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی بدعتیں نکال ڈالی، میرے بعد انہوں نے دین کے اندر نئے نئے فتنے اجاگر کر دیے، کیونکہ جتنے فتن ہیں اور ان پہ جب آپ نظر ڈالیں گے تو یہ سارے جو ہیں میرے آقا انعامدار خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ تر فتنے ابھرے ہیں۔ یعنی حضور کے زمانے میں تو کفر تھا یا شرک تھا، حضور کے زمانے میں منافق تھے عبداللہ ابن ابی وغیرہ اور اس کی جماعت، لیکن اسی طرح پھر حضور کے زمانے میں ایک فتنہ ابھرا کہ اس جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا مسیلمہ بن الکذاب، یعنی ایک فتنہ یہ بھی حضور کے زمانے میں اٹھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود تھے کہ اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور پاک سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ اگر آپ مجھے یہ لکھ دیں کہ میرے بعد جو ہے حکومت اور خلافت اور سب کچھ تمہارے سپرد ہوگا تو میں اپنا دعویٰ واپس لے لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے باطل کے ساتھ معاملہ کرنے کی، اللہ پاک نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرے دین اور میری شریعت کی حفاظت فرمانے والے، تو اس لیے یہ فتنہ حضور کے زمانے میں شروع ہوا۔ حضور کی وفات کے فوراً بعد پھر ارتداد کا فتنہ اٹھا، ایک تو مسیلمہ بن الکذاب والا، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مسیلمہ بن الکذاب کا تھا، اس جھوٹے نبی کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور دوسرا فتنہ تھا مانعین زکات کا، جنہوں نے زکات دینے سے انکار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے خلیفہ راشد کو اتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ آپ نے ارتداد کے فتنے کو مٹا ڈالا۔
آپ نے مقابلہ کیا، آپ نے باقاعدہ ان کے خلاف جنگ کی اور اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی اور مسیلمہ بن الکذاب جو ہے وہ ہلاک ہوا اور اس جنگ میں مارا گیا۔ اور یہ بھی اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہے کام لے لے، خدا کی قدرت ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا جی کہ آدمی کو یہ تصور بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ اس سے اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں۔ صحابہ کہتی ہیں کہ مسیلمہ بن الکذاب کے سامنے جب ہماری فوجیں تھی، اس کے پاس بھی بڑی قوت تھی، تو جب فوجیں آمنے سامنے تھی تو صحابہ کہتی ہیں کہ جنگ ابھی شروع ہو رہی تھی کہ ہم نے دور سے ایک آدمی کو گھوڑے پہ آتا ہوا دیکھا کہ ایک سوار ہے اور بڑا خوبصورت گھوڑا ہے اس کے پاس اور اسے دوڑاتا ہوا آ رہا ہے اور اس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے چھپایا ہوا ہے، ڈاٹھا باندھا ہوا ہے۔ صحابہ کہتی ہیں ہم سوچ رہے تھے بھی خدا جانے کون ہے، بہرحال دور سے ریت اڑاتا ہوا گھوڑا دوڑاتا ہوا ایک آدمی آ رہا ہے، پتہ نہیں ہمارا ہے، پتہ نہیں دشمن ہے، پتہ نہیں موافق ہے مخالف ہے۔ تو صحابہ فرماتی ہیں کہ ابھی ہم اس کے غور کر رہے تھے، اتنی دیر میں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ ایسے میدان جنگ میں داخل ہوا کہ جیسے عقاب یا شاہین اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے، اسی طرح وہ میدان کو چیرتا ہوا اور صفوں کو پھلانگتا ہوا سیدھا مسیلمہ بن الکذاب پہ پہنچا اور تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنا ڈاٹھا کھول دیا اور کہنے لگا فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے آج میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہ وہ آدمی تھا جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کفر کے زمانے میں اس نے اتنا بڑا سردار اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سب سے پیارے چچا تھے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو بے انتہا پیار تھا۔ تو اسی پیشی کے ہاتھوں میں وہ اب آپ شہید ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ الحمدللہ میرے اللہ نے مجھ سے آج اسلام لانے کے بعد جو میرے مدنی پاک کا سب سے بڑا دشمن تھا، اللہ نے میری تلوار سے اس کو ہلاک کر دیا۔ اب میں قیامت میں حضور کے سامنے جانے کے قابل ہو گیا ہوں۔ اس لیے اس نے کہا فزت ورب الکعبہ۔ تو اس فتنے کو بھی سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنٹرول فرمایا، مانعین زکات کے فتنے کو بھی حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنٹرول فرمایا۔ اور پھر اس طرح الحمدللہ اسلام کا اور انتظام کا اور نظام کا اور حکم کا پایا جما دیا کہ پوری دنیا میں فتوحات جو تھے وہ پھیلتے چلے گئے۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بھی کفر کی باقی طاقت جو تھی ان کی قبر کو توڑ ڈالا، یہودیت کو نکال دیا، کیسر و کسرا تک فتح کر ڈالے، ماشاءاللہ تقریباً 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ تو پھر اسی وقت دشمنوں نے سازشیں شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر شہید ہوئے۔ پھر ان سازشیوں کو زیادہ پھیلنے کا موقع ملا سیدنا عثمان کے زمانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور وہ سازشی کون تھے؟ یہود۔ انہوں نے پھر یہ فتنے پیدا کیے، کہیں روافض پیدا کیے، کہیں خوارج پیدا کیے، کہیں معتزلہ پیدا ہوئے، پھر ان میں جہمیہ پیدا ہوئے، کرامیہ پیدا ہوئے، قدریہ پیدا ہوئے۔ تو یہ فتنے بڑھتے گئے اور پھیلتے گئے اور پھیلتے گئے اور پھیلتے گئے، اور آج ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ حق کا پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں حق پہ قائم و دائم رکھے اور حق پہ موت عطا فرمائے، اور ہمارے آخری دن جو ہیں وہ پہلے سے بہتر بنا دے اور خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ تو اس لیے صحابہ ملائکہ عرض کریں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا فتنے کیے ہیں دین کے۔ تو اسی سے یاد رکھیں کہ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، انبیاء علیہ السلام کو اتنی خبر ہوتی ہے جتنی اللہ عطا فرماتے ہیں، اور جتنی اللہ عطا فرماتے ہیں وہ بھی بے حد و حساب ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن علم غیب کا ہونا کہ ہر ایک چیز کا اور ذرے ذرے کا علم ہو، یہ اللہ کی صفت ہے اور کسی کی صفت نہیں ہے۔ اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکہ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، اور اگر بندے ہوتے تو بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے وہاں بھی ہوں گے، لیکن وہ تو بندے بھی نہیں ہیں، وہ تو فرشتے ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اور کلام بھی اتنی پکی کہہ رہے ہیں کہ انکا، ان بھی تاکید کے لیے اور کاف بھی خطاب کے لیے،
اور انک لا تدری، تحقیق آپ نہیں جانتے ما حدث بعدک، ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا احداث اور فتن پیدا کیے ہیں۔ تو جب وہ یہ کہیں گے حضور فرمائیں گے سوقا لہم، ہلاکت ہو ان کے لیے، لے جاؤ ان کو جہنم کی طرف، یہ میرے حوض کوثر پہ پانی پینے کے حقدار نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں حوض کوثر بھی ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو ان فرق ضالہ سے، ان فتنوں سے بچیں گے اور نئے نئے دین کے اندر احداث سے اور بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، کیونکہ کہتا ہے کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جو دین میں نکالی جائے وہ بدعت ہوتی ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے، اور ایک روایت میں کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، وقد ورد في صفة الروض يوم القيامة أنه يسكب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر وأن آنيته عدد نجوم السماء، وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي من طريق علي بن مسهر ومحمد بن فضيل كلاهما عن المختار من فلفل أنس ولفظ مسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذا أوفي يفاض ثم رفع رأسه متبسما قلنا ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال تدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم في السماء وترد العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدثك بعدك۔ اب اس روایت میں آتا ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں یہ صفت جو ہے حوض کوثر کی بھی آئی ہے قیامت والے دن، کہ اللہ تبارک ایک حدیث میں تو آیا نہر کوثر، جنت کے اندر ایک نہر ہوگی جس کا نام کوثر ہوگا، کیونکہ جنت کے اندر تو کئی نہریں ہوں گی نا ماشاءاللہ۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض عطا فرمایا جائے گا جس کا نام حوض کوثر ہوگا۔ تو اب محدثین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان کو جمع یوں کیا گیا ہے کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ یسخب میزانان، آسمان کی طرف سے دو پرنالے، میزانان کہنے پرنالے، جیسے بڑے بڑے پرنالے مبارک، دو پرنالے جو ہیں آسمان کی جانب سے اسی نہر کوثر کا پانی اس حوض میں ڈالا جائے گا، اس لیے اس کو بھی کہا جائے گا حوض کوثر۔ تو لہذا دونوں حدیثیں مبارک جو ہیں وہ جمع ہو گئی کہ نہر جو ہے وہ اس کا نام بھی کوثر ہے اور اس حوض کا نام بھی حوض کوثر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں اسی کوثر کا پانی ڈالا جائے گا۔ اور پھر جنت کی نہریں جو ہیں وہ تو جنت کی نہریں ہیں، ہماری نہریں تو ہوتی ہیں نا جو اوپر سے نیچے کو بہتی ہیں، ہماری نہریں ہوتی ہیں کہ زمین میں ہمیں کھود کے راستے بنانے پڑتی ہیں پھر نہریں چلتی ہیں، لیکن جنت کی نہریں جو ہیں وہ نیچے سے اوپر کو بھی چلیں گی اور اوپر سے نیچے کو بھی چلیں گی، اور جنت کی نہریں ایسی ہوں گی کہ جو بالکل زمین کے اوپر بہ رہی ہوں گی، اوپر چل رہی ہوں گی، ان کے لیے کوئی راستہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور جنت کی نہریں ماشاءاللہ ایسی ہوں گی کہ جیسے بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان ہواؤں میں معلق پانی کی نہر کھڑی ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، بس کھڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اسی طرح روایات مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ مومن جب اپنے محلات میں مثلا 10ویں منزل پہ بیٹھے ہیں یا 20ویں منزل پہ بیٹھے ہیں اور چشمہ یا نہر جو ہے وہ نیچے بہ رہی ہے، اس کو اشارہ کریں گے تو وہ خود بخود اوپر آ جائے گی، کیونکہ وہاں تو مسئلہ تکلیف والا ہوگا ہی نہیں، وہاں تو صرف حکم دیں گے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت کے اندر نعمتیں ایسی ہوں گی جو تم چاہو گے بس مل جائے گا، اور جس چیز کا تم پکارو گے اور حکم کرو گے وہ اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ تو لہذا وہاں کی نعمتوں کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نعمتیں۔ ویسے دنیا میں اللہ پاک کہیں کہیں نمونے اس کے دکھا دیتے ہیں، جیسے سبات میں آپ جائیں، بحرین میں یا مدین میں یا آگے چلے جائیں کالام وغیرہ میں، تو وہاں بھی خدا کی قدرت ہے، یعنی ایسے گھر ہیں پہاڑوں پہ آپ بیٹھے ہیں، پہاڑیوں پہ گھر ہیں، تو گھروں کے اندر سے ماشاءاللہ وہ چشمے پانی کے جو ہے چھوٹی چھوٹی انہوں نے جداول نہریں بنائی، ان میں بہ رہے ہیں، یعنی آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ 3ری منزل میں اور نہر آپ کے آگے بہ رہی ہے۔ تو
ایسے ایسے واقعات دنیا میں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے نمونے دکھلا دیتے کہ اللہ پاک جو اس دنیا میں بنانے پہ قادر ہے تو جنت میں بنانے پر بھی قادر ہے. وہاں تو حکم ہی اتنا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ تو حکم فرماتے ہیں کہ ہو جا ہو جا. اسی لیے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بعض ملک ایسے ہیں جو پانی کے قطرے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں پانی اللہ کے عذاب کی شکل میں ایسے آیا ہے کہ دنیا کو تہو بالا کر دیا ہے. تو یہ سارا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام. بعض لوگ اپنے اپنے عقل دوڑاتے ہیں کہ جی ہوا کے دباؤ میں کمی ہو گئی ہے اس لیے بارشیں زیادہ برس رہی ہیں. اور کوئی کہتے ہیں کہ جی نہیں بحیرہ عرب سے جو بادل گئے اور وہاں سے ریگستان اور سندھ کے جو بادل اٹھے تو یہ بادل آپس میں ٹکرا گئے. ان کے ٹکرانے کی وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہیں پیدا ہوئے ہیں. بہرحال میں کہتا ہوں تمہاری باتیں ٹھیک بھی ہوں تو آخر ان بادلوں کو تم نے تو نہیں بنایا. ان بادلوں کو بھی تو بنانے والا خدا ہی ہے. اسی نے ان میں اس کو ادھر سے بھیجا اس کو ادھر سے بھیجا اور ٹکرا دیا. تو بات تو پھر وہی کی وہی رہی کہ اصل مالک وہی اللہ. اسی نے پیدا فرمایا. ہوا میں بھی دباؤ کی کمی ہو گئی. چلو ہوا کو کس نے پیدا کی؟ ہوا کے اس پریشر میں کمی کس نے کر دی؟ تو سیدھی بات کیوں نہ کرے مسلمان کے سب کو جو ہے میرے اللہ کی طرف سے. کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. کہ جو چیز بھی تمہیں پہنچے یہ ایک ایمان اور ایقان ہو کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے حکم کے بجائے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی. اللہ کے حکم کے بجائے ہمیں کوئی پریشانی نہیں پہنچ سکتی اور اسی پر ہی ہمیں بھروسہ ہے. وہی ہمارا ولی اور وارث ہے اور ایمان والے اسی پر ہی توکل اور آسرا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مومن بنا دے. سچی بات ہے یعنی بعض اوقات تو ڈر لگتا ہے کہ خدا جانے ہم مسلمان بھی اپنی بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے آپ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں یعنی میں اپنے نفس کی بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات تو ایسا ڈر لگتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ پتہ نہیں صحیح معنی میں ہم خود بھی مسلمان ہیں یا ابھی ہمیں وہ ایمان و ایقان کی دولت نصیب ہوئی ہے کہ نہیں. یعنی اللہ معاف فرمائے کوئی خبر آ جائے کوئی نقصان کی تو انسان ہے اس کی کوفت اور پریشانیاں اور کوئی اچھی خبر آ جائے تو فرحت و راحت. ایک تو ہے نا تبھی ایک ہے کہ نہیں زیادہ جو دل کو لگ جاتا ہے کہ اب آپ کا اتنا نقصان ہوا یہ ہوا وہ ہوا. تو بھئی جب اللہ پر یقین کامل ہو تو آدمی کو تو فوراً یہ کہنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ مخلف علی کل غائب ذی بخیر. اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ جو میرے اللہ نے کیا ہے اس میں کوئی حکمت ضرور ہے. اس کے اندر ہے کوئی نہ کوئی بندے کی بھلائی. ورنہ مالک اپنے مملوک کو کیوں تکلیف پہنچائے؟ خالق اپنے بنائے ہوئے بندے کو کیوں عذاب میں ڈالے؟ تو لازمی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ضرورت حکمت ہے کہ جیسے ایک سونار کو کوئی دیکھے نا جی تو بڑا بہترین زیور آتا ہے وہ خریدتا ہے اور خریدنے کے بعد جناب بڑا خوبصورت ہار بنا ہوا ہے آدمی دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے لیکن وہ اسی وقت جناب اٹھاتا ہے مقراض اور اس کے جناب دھاگے کاٹ ڈالتا ہے اور اس کو موتی موتی بکھیر دیتا ہے پھر مار رہا ہے پھر اسی کو آگ میں ڈال کے پگھلا رہا. اب میرے جیسا کوئی دیکھے تو کہے گا پاگل ہو اتنا اچھا بنا ہوا ہار تھا قیمتی یہ پاگل آدمی ہے اسے توڑ ڈالا اور اس کو ایک ایک دانا کر دیا اور دیکھو پھر اس کو مار کے ختم بھی کر دیا پھر اس کو آگ میں بھی ڈال دیا پگھلا رہا ہے. لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے تو اس سے بھی اعلیٰ بنانا ہے. میں نے تو یہ تو اولڈ فیشن ہو گیا پرانے فیشن کا ہو گیا اب اس کو بیچوں گا بھی بکے گئی اور پھر پتہ نہیں اس میں کتنا کھوٹ ملا ہوا ہے اس گند کو بھی تو میں نے نکالنا ہے. اس کے بعد جب یہ خالص بچ جائے گا میں اس کو نئی شکل میں ڈالوں گا میں اس کو نئی شکل کے اندر اور پھر جب وہ نیا بنا کے رکھے گا تو وہی اعتراض کرنے والا 10,000 زیادہ دے کے وہی خرید لیتا ہے جس پہ اعتراض کر رہا تھا. اب جب بن گیا نیا ماڈل تو کہہ رہے اب یہ تو مجھے دے دو یہ تو مجھے بڑا پسند ہے. وہ کہتے ہیں یہ وہی تو ہے جو میں نے تھوڑا سا تو مسلم چیخ رہے تھے اسی کو ہی ہم نے بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اگر کسی چیز کو مٹا دیتی ہے اس کی حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہیں اگر ہلاکت و بربادی دیتی ہے اس کی حکمت ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ہم تو جاہل ہمارے پاس علم نہیں ہے اس لیے ہمارے ہاں تو پریشانیوں کے علاوہ کوئی بات نہیں. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب یہ دونوں حدیثیں جمع ہو گئی کہ حوض کوثر والی حدیث بھی حق ہے اور نہر کوثر والی حدیث مبارک بھی حق ہے. لیکن ہوگا کیا کہ اسی کے دو پرنالے جو ہیں وہ اس حوض میں پانی
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث مبارک کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض اوقات الفاظ کا فرق ہوتا ہے تھوڑا سا، اور اس لیے کہ ہر صحابی یعنی اپنی طرف سے جب اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی، یعنی مقصد وہی ہے، موضوع وہی ہے، بات وہی ہے، لیکن آپ کے لفظ اور ہوں گے، میرے لفظ اور ہوں گے، اس بھائی سے پوچھیں گے تو اس کے لفظ اور ہوں گے، اور ماشاءاللہ ہمارے کسی بنگالی بھائی سے پوچھیں گے تو اس کے لفظ اور ہوں گے، اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ اور کسی بہاری سے پوچھیں گے تو وہ اپنی کرے گا، وہ اپنے اپنے الفاظ میں ادا کرے گا جیسے جس الفاظ کو وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ تو اس لیے اگر دوسرا آدمی سنے تو کہے گا پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا، تو اس لیے حالانکہ مقصد سب کا مفہوم سب کا، جیسے کہ مثلا ایک آدمی اگر آئے گا اردو میں کہے گا جی آج ہم نے ماشاءاللہ فلاں آپ کی دعوت کے لیے مچھلی بنائی ہے آپ آئیں، دوسرا آئے گا وہ کہے گا جی اسی مچھلی پکائی ہے، بات تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہی ہے، اور ہمارا کوئی بنگالی پہ ہوگا استاد موسلی آئی ہے تو وہ اپنی بات کہے گا، تو حالانکہ بات وہی ہے، وہ جو بھی کہتے رہے ہیں آپ۔ اس لیے بعض لوگ منکر جو ہیں نا جن کے دلوں میں اصل میں تو حدیث سے دشمنی ہے، پھر وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، بدبخت چھوٹی چھوٹی باتیں ڈھونڈتے ہیں، پھر نوجوانوں کے ذہن کو خراب کر۔ دیکھو جی ایک حدیث مبارک میں یہ آ گیا نہر کوثر ہے، ایک حدیث مبارک میں آ گیا کہ حوض کوثر ہے، ایک حدیث مبارک میں یوں آ گیا کہ وہاں حضور نے فرمایا کہ پتہ ہے تمہیں، اور ایک حدیث میں آیا کہ صحابہ نے کہا کہ آپ کیوں مسکرائے۔ دیکھو جی بڑا ہے، اور جو ایمان والا ہے وہ کہتا ہے بھائی واقعہ تو ایک ہی ہے نا، واقعہ تو ایک ہے۔ حضرت انس نے اپنے لفظوں میں بیان فرما دیا، ابھی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لفظوں میں بیان فرما دیا، بات تو ایک ہی ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ اچھا اسی سے پھر ہماری جو دوسری برادری وہ کہتے ہیں دیکھو جی صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہو، کہتے ہیں دیکھو جی جیسے اللہ جانتے ہیں ویسے رسول بھی جانتے ہیں، تو لہٰذا علم غیب تو مشترک ہو گیا، اللہ کو بھی ہے اور رسول کو بھی، وہ بھی یہی حدیثیں پھر پڑھ کے لوگوں کو بیچارے سناتے ہیں۔ حالانکہ اصولی بات یہ ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے ادب کا۔ جیسے مثلا آپ سے استاد پوچھیں کہ بھائی ہاں اس آیت کا کیا ترجمہ ہے، وہ کہ حضرت آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ استاد کو عالم الغیب سمجھ رہا ہے۔ اس کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ جو سوال حضور نے پوچھا کہ مجھ میں ایک سورت اتری اور اس سورت میں آیا انا اعطینا کل کوثر، تو اب حضور نے پوچھا کہ بل کوثر، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ تو اس کا واضح جواب تھا کہ حضور ہمیں کیا پتا، یا تو اللہ کو پتا ہے یا اللہ نے جواب میں قرآن بھیجا ہے، آپ کو پتا، ہمیں کیا پتا ہو سکتا ہے؟ تو جو اللہ آپ کو بتلائیں گے تو اس کا علم اللہ کے بتلانے سے آپ کو ہوگا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا علم جو ہے نعوذ باللہ برابر کر دیا جائے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھی اللہ تبارک، جیسے آپ ہوتے ہیں نا جی، آپ مثلا محاورات میں بھی کہیں گے، آپ کہیں گے کہ جی فلاں کام یار کرنا چاہیے اور ہو جائے گا، وہ کہے گا جی اللہ کو پتا ہے یا آپ کو پتا ہے، وہ کہے گا جی پتہ نہیں اللہ چاہے یا آپ چاہیں۔ اب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ میرا چاہنا یا کسی کا چاہنا اللہ کے چاہنے کے برابر ہو جائے، یہ تو طریق ادب ہے، طریق احترام ہے۔ اس لیے صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے۔ اسی لیے اگر علم غیب ہوتا تو کتنی مسائل ہیں جن میں آدمیوں نے سوال کیا اور حضور نے فرمایا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، آپ انتظار کریں کیونکہ ابھی وحی مجھ پہ نہیں اترا، جب تک اللہ کا وحی نہ اترے میں نہیں بیان کر سکتا، مجھے اللہ نے علم نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی وہی لفظ اتارے، یسألونک ماذا ينفقون، کہیں فرمایا یسألونک عن الوحی، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن الشہر الحرام۔ میرا مدنی آپ سے یہ پوچھا ہے، آپ سے یہ پوچھا ہے، ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے، ہم آپ کو بتلاتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے، ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے۔ تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ خبر نہ دے تو انبیاء علیہ السلام کو بھی علم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے تو حضور نے فرمایا کہ کوثر جو ہے وہ اللہ پاک نے مجھے جنت کے اندر ایک نہر عطا فرمائی۔ اب یہ حدیث مبارک جو ہے اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کل فرمایا، اور اس میں بھی آیا فرماتے ہیں کہ اس کا برتنوں کا ایسے ہوگا جیسے آسمان میں تارے ہیں، فرماتے ہیں بعض بندوں کو یقتل کو چک لیا جائے گا، پکڑ کے نکالا جائے گا، فاقول رب انہ من امتی، میں کہوں گا میرے پروردگار
بیکار یہ میری امت ہے، اس کو کیوں نکال رہے ہیں؟ اچھا اسی سے بھی لوگ جو ہے نا اللہ معاف کرے کہہ دیتے ہیں دیکھو جی حضور قیامت میں امت کو پہچانیں گے۔ اب جو لوگ حضور کے بعد پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوں گے اور کلمہ پڑھتے جائیں گے، وہ بھی تو حضور کی امت ہے، تو ان کو بھی تو حضور پہچان لیں گے، تو لہذا حضور کو بھی تو علم ہوا۔ جو آپ کے بعد آئے قیامت تک پیدا ہوتے چلے گئے، حالانکہ وہ بھی حدیث مبارک میں موجود ہے۔ صحابہ نے باقاعدہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کے میدان میں تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور پاک نے دیکھے کیسی واضح مثال دی۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ، ایک آدمی کے پاس 100 گھوڑا ہے سیاہ یا 100 گھوڑا ہے کمیر، اور اس میں ایک گھوڑا ہے ابلگ، تو وہ ابلگ گھوڑے کو اس 100 گھوڑوں میں پہچان لے گا؟ انہوں نے کہا حضور کیسے نہیں پہچانے گا، جب 100 کا 100 کالا ہوگا یا ابلگ تو ایک ہوگا نا، اس کے تو ماتھے پہ سفیدی ہوگی، 4 پاؤں سفید ہوں گے، تو کیسے نہیں وہ دور سے نظر۔ فرمایا میری امت کے وضو کرنے والے اعضاء جو ہیں وہ روشن ہیں، اس لیے میں اپنی امت کو پہچان۔ اچھا اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ اگر ایک وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے تو دوسری وجہ سے ان کو نیکی کا بدلہ بھی مل رہا ہوگا۔ اب حالانکہ دیکھیں حوض کوثر سے محروم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے عذاب پر اثر ہے حضور کا، اس لیے حضور نے فرمایا انہ من امتی۔ یا اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ مراد ہے وہ لوگ جو حضور کے زمانے میں موجود تھے، ان میں سے جن لوگوں نے ارتداد کیا یا دین سے نکل گئے، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انہ من امتی۔ تو کہیں گے انک لا تدری ما حدث بعدک، حضور آپ کو خبر نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ وقد استدل به كثير من القراء على ان هذه السورة مدنية وكثير من الفقهاء على ان البسملة من السورة وانها منزلة معها۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے بعض قراء نے اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سورت جو ہے مدنی سورت ہے، مدینے پاک میں یہ سورت اتری ہے، اور اسی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی نازل ہوئی ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا نا جو حدیث مبارک آپ نے پڑھی ہے تو اس میں یہی ہے نا کہ انہوں نے جب صحابہ نے پوچھا کہ لقد جب آپ ہنسی ہیں، آپ نے پوچھا حضور آپ کیوں مسکرائے، تو انہوں نے فرمایا انزلت علی سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو لہذا بعض علماء نے اس ظاہر حدیث مبارک کو دیکھتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ بسم اللہ بھی ساتھ اتری ہے، ورنہ جمہور کا قول یاد رکھیں یہی ہے کہ اس سورت کے ساتھ بسم اللہ نہیں اتری، حضور پاک نے قرآن کی سورت پڑھنے کے لیے بسم اللہ ساتھ تلاوت فرمائی، کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے کل امر ذی بال، ہر شان والا کام جو ہے اس کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن پڑھیں تو بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں، پانی پئیں تو بسم اللہ پڑھیں، یعنی کوئی اچھا کام، خیر کا کام، ثواب ہے، عبادت ہے، نماز ہے، کوئی ہے، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے، ورنہ قاعدہ یہ ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ تو قرآن پاک کے اندر صورت نازل ہوئی، اور باقی آیت مبارک جو ہے وہ فواصل کے لیے رکھی گئی تاکہ دو صورتوں کے درمیان فاصلہ معلوم ہو سکے۔ اور اسی لیے فرماتے ہیں اما قوله تبارک و تعالی انا اعطیناک الکوثر فقد تقدم فی هذا الحدیث انه نهر فی الجنہ، مصر فرماتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک نہر کا نام ہے جنت کی نہروں میں سے۔ وقد رواه الامام احمد بن طریق اخرى عن انس فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس انه قرأ هذه الآية انا اعطیناک الکوثر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت الکوثر، حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے کوثر ملے گی، فإذا هو نجر یجری، وہ ایسی نہر ہوگی چلنے والی، فلم یشق شقا، ایسے نہیں کہ زمین کو پھاڑ کے چلے بلکہ اوپر چل رہی ہوگی، وإذا حافظه قباب اللؤلؤ وضربت بيدي في تربته فإذا مسك الإزبر وإذا حصباه اللؤلؤ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نہر جس میں ذرا حدیث میں زیادہ وضاحت آ گئی کہ نہر جو ہے وہ زمین کے اوپر چل رہی ہوگی، اور زمین کے اوپر اس کے دونوں کنارے یعنی دونوں دیواریں بنا کے اس کے اندر نہر چلائی جائے گی، اور وہ دونوں دیواریں جو ہیں موتیوں کی بنی ہوئی ہوں گی،
حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنا ہاتھ مبارک بھی ڈالا اس نہر کے اندر، اور اس نہر کی مٹی جو ہے وہ ایسی ہے جیسے مشک اذفر، جیسے دنیا میں مشک ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا اس کے اندر جو سنگرے تھے اور کنکریاں تھیں وہ موتی تھے، ایسی نہر ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہے اور جنت میں ہوگی۔ وقال الامام محمد ايضا حدثنا محمد بن ابي عدي عن حبيب بن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنه، میں جنت میں داخل ہوا، فاذا انا بنهر حافظه، میں نے دیکھا کہ ایک ایسی نہر ہے، اس کے دونوں کناروں پر خیام اللؤلؤ، اس کے دونوں کناروں پر خیمے لگے ہوئے ہیں، اور خیمے بھی موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ فضربت بيدي إلى ما يجري الماء فإذا مسك اذفر، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ جو ہے اس پانی کے اندر ڈالا، ایسے وہ پانی تھا کہ جیسے خوشبو، یعنی خوشبو ایسے تھی کہ جیسے مشک کی خوشبو آ رہی ہو۔ تو میں نے پوچھا کہ جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ رواه البخاری فی صحیحہ ومسلم حدیث شیبان بن الرحمن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لما عرج بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم الى السماء، جب حضور پاک کو معراج ہوا آسمانوں میں، قال اتی ترى نہر، آپ فرماتی ہیں میں ایک نہر میں لایا گیا، حافظاؤ کباب اللؤلؤ المجوف، فرمایا اس کے دونوں کناروں پر کباب مانا خیمے، ایسے خیمے لگے ہوئے ہیں ایسے موتیوں کے جو موتی اندر سے خالی ہے، خیموں کی طرح موتی ہیں، ان کے خیمے بغل تو مہادا ہے جو قال حاضر کوثر فهو لفظ البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ وقال ابن جرير الربيع قال اخبرنا ابن وهب بن سليمان بن بلال الشريك بن ابي عمرو قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدثنا قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بدا به جبريل في السماء الدنيا فإذا هو بنهر عليه قصر من اللؤلؤ والزبرجد فذهب يشم طرابزا ومسك، قال يا جبريل ما هذا النهر؟ قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور پاک کو معراج ہوا، جب اسراء ہوا اور حضور پاک آسمانوں پہ تشریف لے گئے، تو آپ نے پہلے آسمان پہ دیکھا کہ ایک ایسی نہر ہے ماشاءاللہ، اس کا پانی ایسا ہے، اس کے اندر خوشبوئیں ایسی ہیں جیسے مشک کی خوشبوئیں ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کے لیے چھپا کے رکھی ہے، یہ آپ کو ملے گی، آپ کے لیے الذی خبأ لک ربک۔ وقد تقدم حديث الإسراء في سورة سبحان من طريق شريك أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في الصحيحين۔ حدیث اسراء کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، صحیحین میں بھی موجود ہے۔ وقال سعید القتادہ عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما انا اسير في الجنة أريد لي نهر حافظاه قباب اللؤلؤ المجوف فقال الملك الذي معه وتزيم هذا الكوثر الذي أعطاك الله وضرب بيده العظيم أخرج من دينه المسك۔ اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا، اس اویزدی میرے سامنے ایک ایسی نہر آئی کہ جس کے دونوں کناروں پہ موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ فقال الملک، وہ فرشتہ جو میرے ساتھ تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ اتدری، آپ جانتی ہیں یہ کیا نہر ہے؟ میں نے کہا یہ کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں اس کے بعد اس نے اس نے اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کی مٹی سے نکالا تو وہ ایسے تھی جیسے مشک آ رہی ہو، خوشبو آ رہی ہو مٹی کی۔ وقد رواه سليمان بن ترخان وعمر وحباب غير من قتادة به قال ابن جرير حدثنا احمد بن ابي شريح قال حدثنا ابو ايوب الانباز قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن عبد الوهاب بن اخي بن شهاب النبي ان انس رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر وقال النهر نادانيه الله تعالى بالجنة تراب مسك ابيض من اللبن واحلى من العسل طرده طير اعناقها مثل اعناق الجزر قالوا بالنسبة انها لنائمة قال آخذ انعم منها۔ اب جناب اس حدیث میں اور دیا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور پوچھے گئے کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟
آپ نے فرمایا کوثر ایک ایسی نہر ہے جو اللہ نے مجھے جنت میں عطا فرمائی ہے اور جس کی مٹی ایسی ہے جیسے مسک ہو، اور فرمایا کہ پانی ایسے ابیض من اللبن واحلی من العسل، جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور آپ نے فرمایا اس کے کناروں پہ بڑے بڑے درندے ہوں گے، ان کی گردنیں ایسے ہوں گی جیسے اونٹ کی گردنیں ہوتی ہے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ حضور یہ ایسے تو نہیں ہوگا نائمہ جیسے اب فطر پر قسم کی چیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ لذیذ چیز ہوگی خدا کے بندے، وہ تو اس سے بھی عجیب چیزیں ہوں گی، وہ تو جنت کے نعمت ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ محدثین کا یہ قاعدہ ہے کہ جتنی احادیث مبارک مل سکیں اور جتنے طرق مل سکیں وہ سب کے سب نقل کر دیتے ہیں تاکہ حدیث جو ہے وہ متواتر کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اور جو حدیث پاک تواتر کے درجے کو پہنچ جائے تو پھر اس کا نعوذ باللہ انکار ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کے قرآن کا کوئی انکار ہے، یعنی وہ بھی پھر ایسے ہو جاتی ہے جیسے سب کی، کیونکہ جتنی تواتر کے ساتھ کہ مختلف صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور مختلف کیفیات کے ساتھ ذکر کی گئی ہے حدیث مبارک، اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس کے جتنے طریق ملتے ہیں وہ سب کے سب ذکر فرما رہے ہیں، تو جس پہ واضح یہ ہوگا کہ یہ روایت جو ہے روایت متواترہ معروف و مشہور ہے، متواتر ہے، جس کا انکار صحیح ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ بعض کے اندر ہے کہ حضور نے پوچھا جبریل سے، بعد میں ہے کہ جو فرشتہ ساتھ ساتھ جبریل کا نام نہیں ہے، بعد میں ہے کہ اس کے کناروں پہ برتن اتنی ہوں گے جتنے آسمان کے تارے ہیں، اور بعد میں ہے کہ اس کے کناروں پہ موتیوں کے خیمے لگے ہوئے ہوں گے۔ تو اصل میں یہ تضاد نہیں ہے، موتیوں کے خیمے بھی ہوں گے، وہاں برتن بھی ہوں گے، اور کسی روایت میں یہ ذکر آ گیا کہ مٹی اس کی ایسی، کسی روایت میں ذکر آ گیا کہ پانی کا رنگ جو ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہے، کسی روایت میں یہ آ گیا کہ وہ میٹھا ایسے ہے جیسے شہد میٹھی ہو۔ اس لیے حالانکہ یہ ساری باتیں جمع ہیں، یعنی کسی روایت میں ایک چیز کا ذکر کیا گیا اور دوسری چیز کا ذکر نہیں کیا، کسی روایت مبارک میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا اور تیسری چیز کا ذکر نہیں کیا، جیسے اس حدیث مبارک کے اندر اب پرندوں کا ذکر آ گیا جو پہلی روایات کے اندر نہیں ہے، اس لیے یہ اختلاف نہیں ہوتا بلکہ اسی بات کی وضاحت ہوتی ہے، کہیں مکمل وضاحت آ گئی، کہیں مختصر بیان آ گیا، کہیں تفصیلی بیان آ گیا، کہیں متوسط طریقے سے بیان آ گیا، مقصود یہ ہے کہ حدیث جو ہے درجہ تواتر کو پہنچ چکی ہے، اس لیے اس کو جمیع محدثین کرام نے امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے صحیحین کے اندر بھی نکالا ہے، اور جمیع محدثین کرام نے اس کو ذکر کیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال احمد بن ابو سلمة الخزاعي قال حدثنا لسان يزيد بن الحارث بن الوهاب عبد الله بن مسلم بن شهاب نصر ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر قال هو نهر الجنة اعطاني ربي لو شدت بياضا من اللبن واحدى من العسل۔ اب اس میں آگے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ حضور کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہر ہے جو مجھے جنت میں اللہ نے دی ہے، اور فرمایا فیہ طیور اعناقها کاعناق الجزر، وہاں ایسے پرندے بھی ہوں گے جن کی گردنیں ایسے ہوں گی جیسے اونٹوں کی لمبی گردنیں۔ قال یا رسول اللہ قال هذا ادم من يا عمر رواه الجرير من حديث زهري نخي عبد الله بن سنه وصال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من اسسه صلاه۔ وقال البخاري رحمه الله تعالى خادم القاهري قال اسماعيل بن اسحاق نبي ابو عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها قال سألتها عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر قال النبي صلى الله عليه وسلم شاطئه عليه در مجوف موتي آنيته كعدد النجوم۔ ثم قال البخاري رواه زكريا ولا صدر بن اسحاق رواه احمد بن سعيد طريق مترف به۔ تو سب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جمیع طرق کے ہے وہ ذکر فرما دیے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر میں پانی نصیب فرما دے۔ جی ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے حلقہ بنا کے دو دو چار چار آدمی ذکر کرتے ہیں، بھئی بہرحال گزارش یہ ہے کہ ایسا ذکر کرنا احادیث مبارک کے اندر ثابت نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بعض علماء کرام نے اس میں کچھ رعایتیں اس لیے لکھی ہیں، اصول انہوں نے یہ بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات خود ایک چیز جو ہے وہ دین نہیں ہوتی، اس لیے اگر آپ غور کریں تو آپ ان پر کبھی اعتراض نہ کریں، مشکل یہ ہے کہ ہم ٹھنڈے دل سے کسی کی بات پہ غور نہیں کریں،
ورنہ علماء نے وضاحت لکھ دی ہے کہ یہ جتنے بزرگان کے طریقے ہیں انہوں نے کہا یہ طریقے دین نہیں ہیں. بات ختم ہو. جب وہ اس کو دین وہ نہیں سمجھتے تو زیادہ بات ختم. انہوں نے کہا یہ تمام جتنے ہیں یہ دین نہیں تو بس بات ختم. جیسے مثلا تمام ائمہ کرام نے یہ بات فرما دی کہ بھئی اگر میرا قول حضور کے فرمان کے مقابلے پہ آ جائے تو میرے قول کو چھوڑ دو تو بس ختم ہو گئی. بس اب ائمہ تو بیچارے فارغ ہو گئے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی جاہل ان کے خلاف تنقید کرے یا بد زبانی کرے تو اپنی عاقبت کی فکر خود کرے. وہ اپنی قبر کے بارے میں خود سوچ لے کہ پھر کیا اس کا کیا حشر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ائمہ کے بارے میں ہمیں تضحیک سے بچائے. جو ائمہ کے نام پر نعوذ باللہ اپنی شکلیں بگاڑتے ہیں وہ سوء خاتمہ سے توبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی بچائے انہیں بھی. ائمہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے. پہلے تو کسی مومن کے بارے میں بھی برا گمان نہ کیا. کوئی ایمان والا فوت ہو گیا کہیں اللہ رحمت. اور اگر کبھی کسی امام کا ذکر آئے تو مہربانی فرما کے تضحیک نہ فرمایا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں. اللہ نے اس کو قرآن میں منع فرمایا. یہی تو ابھی آپ پڑھتے رہے حماد لمباز کون ہوتے ہیں. لمزہ کون. حضور نے کن کے بارے میں فرمایا حمازون لمبازون, آنکھوں سے اشارے کرنے والے, دانت نکالنے والے, چہرے بگاڑ بگاڑ کے دنیا کو دکھانے والے. وہی تو ہوتے ہیں. اور کون ہوتے ہیں. سارے قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا اگر ہمارا نتیجہ یہی نکلا. اس لیے استغفار کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام ائمہ دین کے بارے میں برائی سے اور برے خیالوں سے محفوظ کرے. اگر ہمارے دلوں میں کوئی بات ہے اللہ ہمیں ہدایت. تو اس لیے یہ بات یاد رکھے کہ انہوں نے بتلا دیا ہے کہ بھئی ایک چیز دین. بعض چیزیں ہوتی ہیں وصول علت دین کا راستہ. وصول علت مثلا آپ کے پاس گاڑی ہے, اب گاڑی دین نہیں. اگر اسی گاڑی پہ بیٹھ کے آپ نماز میں شامل ہو گئے تو اب وہ آپ کو دین تک پہنچانے کا ذریعہ بن گئے. جیسے آپ نے انجیکشن لگوایا تو بیماری کی شفا انجیکشن نہیں, شفا کس نے دی ہے. یہ وصول الى شفا کا ایک طریقہ ہے کہ بھئی ہم نے شفا تک پہنچنے کے لیے جو اللہ نے اسباب بنائے ہیں کہ پیاس لگے تو پانی, ورنہ پیاس بجھانا پانی کی طاقت نہیں ہے. پیاس کس نے بجھائی ہے؟ اللہ نے بجھائی. پانی اللہ نے بنایا ہے, اس کو اللہ نے سبب بنایا. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس قسم کے ذکر کرنا کیونکہ حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو, حکم ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو, حکم ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ کرو, حکم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتے تھے اور پرندے بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتے تھے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر بعض بزرگان دین ایسے باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ اثر کر جائے. ورنہ اصولی طور پر قرآن و حدیث میں یا کسی بات میں ہمیں صحابہ کے اعمال میں ایسی چیز کا مجھے نہیں ملی. اللہ بہتر جانے کہیں حدیث میں موجود ہو اور میں نے نہ پڑھا ہو. میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں جو اپنے طالب العلمانہ حیثیت ہے کہ میری نظر میں ایسی بات نہیں گزری کہ کوئی حلقہ بنا کے صحابہ. ہاں یہ آتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ بیٹھتے تھے, علم کی بحثیں کرتے تھے. یہ بھی آتا ہے کہ یتذاکرون آپس میں مذاکرہ کرتے تھے. یہ بھی آتا ہے کہ بعض صحابہ علم کی مجلس میں بیٹھے تھے, بعض صحابہ ذکر اللہ کا حلقہ بنا کے بیٹھے تھے. تو حضور پاک جب تشریف لائے تو آپ علم والے حلقے میں بیٹھ گئے. تو آپ نے فرمایا انما بعثت معلما. تو معلوم ہوا کہ اس قسم کے حلقات کا اتنا ذکر آتا ہے جو میں نے حدیث مبارک میں پڑھا. تو بہرحال کسی کے بارے میں سوء ظن نہ رکھا کرے. اللہ آپ کو اور مجھے بھی ہدایت دے اور اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بھی اپنے ذکر اور فکر کی توفیق دے. کہتے ہیں جی حضور پاک کی جد الوداع کی بعد کی زندگی اپنے درس میں بیان فرمائیں. جب موقع ہوتا ہے الحمدللہ بیان ہو جاتی. لڑکے کے والدین نے زبردستی لڑکے سے طلاق دلوائی اور لڑکے نے لکھ دی. جب لکھ دی تو زبردستی تو نہ رہی. زبردستی تو تب ہوتی ہے جب قتل کا اندیشہ ہو. کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا. اقرار کا معنی یہی ہے کہ ایسا خطرہ لاحق ہو جائے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ مجھے یہ تلوار مار کے مار ڈالے گا اگر میں نے نہ کیا. تو بعد ائمہ کہتے ہیں اس طرح اگر کوئی طلاق لکھوائی جائے تو نہیں ہو.
اور اب والدین کا جو ہے، والدین نے کہا ہوگا تم نے مان لیا، اب کہتے ہو جی والدین نے زبردستی کی، یہ باتیں نہیں چلتی۔ بہرحال معاملہ اللہ کے سپرد ہے، بہتر یہی ہے کہ تم دوبارہ نکاح کر لو، سلو کر لو، والدین کو بھی راضی کر لو۔ حلال حرام کا مسئلہ ہے، اس لیے احتیاط کرو گے، اچھی بات ہے، کیونکہ امام صاحب تو بڑے سخت ہیں اس مسئلے میں، وہ تو کہتے ہیں کسی سے جبرن بھی طلاق لکھوا لو طلاق ہو جائے، وہ تو بڑے سخت ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جب مذاق میں ہو جائے، وہ کہتے ہیں جی جبر کے وقت اس کی نیت تو نہیں تھی، وہ تو ڈر سے کر رہا تھا، مذاق کے وقت نیت تھی۔ جب حضور نے فرمایا کہ ثلاث جدہن جد وعذرہن جد، کہ تین چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ اگر کوئی مذاق میں کہے ڈرامہ کرتے ہوئے کہ بیوی کو طلاق دے دو، طلاق ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی اس وقت مذاق میں بھی تو نیت نہیں تھی، لیکن پھر بھی طلاق ہوگی، کیونکہ لفظ طلاق جو آ گیا زبان پر کسی شکل میں آئے، چاہے حقیقت نہ چاہے مذاقن آئے، چاہے زبردستی آئے، چاہے خوشی سے آئے، وہ تو بڑے سخت ہیں امام سے۔ اصل وجہ یہ ہے نا کہ حلال حرام کا معاملہ ہے، تو جتنا آدمی بچے گا اتنی دور رہے گا معاملات میں پڑھنے سے، اور جتنی آدمی اس کو وسعت دے گا خطرہ ہے کہ کہیں پڑھ نہ جائے۔ ایک آدمی بالکل نہر کے کنارے ہی نہ آئے تو کیا ڈوبے گا؟ ایک آدمی نہر کے کنارے آ کے بیٹھے وضو کرتے رہے، کبھی کبھی تو پانی پاؤں پھسل ہی جائے گا، جا کے اندر پڑ جائے گا۔ اس لیے ہوتا ہے کہ جب خطرے والی بات ہو تو دور رہو، تاکہ اس کے اندر بھی نہ پڑو کہ کہیں پڑھنے کے بعد پھر آدمی حرام میں نہ پڑ جائے۔ ایک آدمی نے کسی کو بیٹا بنوایا، ویزے پہ بلوایا، اس سے برائی کرتے، اللہ کو جواب دے گا بھائی، اللہ پاک اس کو بتائے ہدایت دے، کیونکہ کسی لڑکے سے لواطت کرنا جو ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ بعض حدیث مبارک میں آتا ہے، علماء نے اور صحابہ نے فرمایا کہ زنا سے بھی زیادہ۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو آدمی مل جائے لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرنے والا، وہ کہتے تھے اس فاعل کو اور مفعول کو دونوں کو قتل کرو اور آگ لگا دو، حالانکہ آگ کی سزا تو صرف اللہ دیتے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت سے فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فاعل مفعول دونوں کو قتل کر دو اور آگ میں ڈالو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو اونچے پہاڑ پہ یا اونچے مینار پہ لے جاؤ، وہاں سے پھینکو اور اس کے اوپر پتھر برساؤ، جیسے اللہ نے قوم لوط کو عذاب دیا۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ پاک اس عذاب سے بچائے۔ ہم تو نصیحت کر سکتے ہیں، کہ دعا کر سکتے ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ ہم تو یہی مدد کر سکتے ہیں۔ ویسے یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کا ملک ہے، اسلام کا حکومت ہے، اسلام کا نظام ہے۔ یہ لڑکا بھی مجھے سمجھ نہیں آیا، اصل میں 2-3 دفعہ اس نے پہلے بھی چٹ لکھا ہے، تو اگر تم اس معاملے میں صحیح ہو تو جا کے اطلاع کر دو، ٹھیک کر سیدھا کر دیں گے، ماشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ تم چلے جاؤ، پھر ہمیں چٹ لکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ ہم مولوی کیا کر لیں گے؟ ہمارے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس کو بھی پتا ہے نا کہ پھر سزا تو مجھے بھی تو ہوگی نا، دونوں کو ہوگی نا۔ پتا ہے جی کہ اگر کوئی آدمی جو ہے اپنی بیوی کی چھاتی کو چوسے یا اس کے شرمگاہ کو چوسے تو کوئی حرج ہے؟ چوسے جی، اس کی اپنی چیز ہے، جو مرضی ہے جو مرضی ہے، بلکہ جو کچھ اس سے برآمد ہو اس کو بھی پی لیا کرے، کوئی ایسی بات بھائی، اس کا اپنا مال ہے نا جی۔ ایسی چیز ہے جہاں کے آدمی وہ زبان جس سے اللہ کا کلمہ پڑتا ہے اس کو وہاں ڈالنا چاہتا ہے، ڈالے، مرضی ہے۔ روایات میں تو یہ آیا ہے کہ عورت کی شرمگاہ پہ نظر نہ ڈالو اور نہ آدمی اندھا ہو جائے گا۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوعاً نقل فرمائی ہے کہ جو لوگ اپنے عورتوں کی شرمگاہوں پر گہری نظر ڈالتے رہتے ہیں، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اندھے ہو جائیں۔ اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے زندگی میں حضور کا بدن نہیں دیکھا اور حضور نے میرا بدن نہیں دیکھا۔ تو اگر آپ کو اتنا بڑا شوق ہے، آپ جواز کے مسئلے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل جو مرضی ہے کریں۔ میں نے تو یہ ہے کہ دونوں مزے اٹھائیں، آپ چھاتی بھی چوسیں، شرمگاہیں بھی چوسیں، اور اندر سے جو برآمد ہو اس کو بھی آپ پیا کریں۔ اینٹی بایوٹک کا کام دے گا اور آپ کا ظاہر باطن سب پاک ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو عرش سجایا گیا، حضور زمین پہ پیدا ہوئے عرش پہ۔ ایسے بس روایات لوگ بنا دیتے ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اذان اور اقامت کے وقت ہاتھ کان کو لگانا، یعنی اگر اذان کے وقت آدمی ہاتھ لگائے کوئی بات، تاکہ آواز زیادہ بلند ہو،
تاکہ آواز دور پہنچے. اب تو سپیکر ہو گئے نا, مسئلے حل ہو گئے. پہلے دور میں زور لگانا پڑتا تھا, اس کا حل ہی یہی تھا. مچھلی بغیر کیے حلال ہے کب سے ہوئی؟ قرآن نے کہا ہے کب سے ہوئی؟ جب سے اللہ نے قرآن نازل کیا کہ مچھلی جو ہے حلال ہے. میرے اوپر قرض ہو گیا ہے, دعا کریں تو قرضے کے لیے استغفار جو ہے آپ زیادہ پڑھا کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کو جتنا پڑھ سکیں, اور روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ پڑھا کریں, اور اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ نیت بھی کر لیں کہ اللہ میں قرضہ اتارنا چاہتا ہوں, نیت بھی کر لیں, دعا بھی کریں, قرضہ اترے گا. جب تک نیت نہیں کرو گے کوئی وظیفہ فائدہ نہیں دے گا. پہلے نیت کرو کہ میں نے قرضہ دینا ہے. چچے کا لڑکا یا ماموں کا لڑکا, ان کو ویسے لوگ چچا داد بھائی کہتے نہیں, بالکل نہ محرم ہے, غیر محرم ہے, ان سے پردہ ضروری ہے. چاچا محرم, چاچے کا بیٹا غیر محرم, ماما اس کا بیٹا غیر محرم. عورتوں کا قبر پر جانا جو ہے منع ہے, لیکن مسجد نبی کے لیے, نبی میں عورتوں کے لیے وقت مقرر, تو آپ باقی قبروں کو حضور کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ, بڑی عقل کی بات ہے بھیا, ماشاء اللہ. آپ مسجد نبی کا مقابلہ کر سکتے ہیں دنیا کی اور مسجدوں سے, مسجد الحرام کا مقابلہ کر سکتے ہیں کسی اور مسجد الحرام. تو ایک مسئلہ ہے, حکم ہے, اور اللہ تبارک و تعالی, اور پھر حکمت ہے. باقی قبروں پہ جانے سے شرک کا اندیشہ ہوگا. یہاں جب جائیں گے تو یقین ہوگا کہ جب اللہ کے نبی میں بھی موت آ گئی اور آپ اپنی قبر مبارک میں ہیں, تو اور توحید کا عقیدہ پکا ہوگا. اس لیے بہرحال ہر جگہ کے حکم علیحدہ ہوتے ہیں, ہر حکم کے مسائل جو ہیں اپنی اپنی جگہ ہوتے ہیں. اور دوسرا یہاں انتظام ہے, ہمارے ہاں انتظام نہیں ہوتا. عورتیں جاتی ہیں, روتی ہیں, واویلا کرتی ہیں, قبروں کو چومتی ہیں, چاٹتی ہیں. یہاں تو اللہ کا شکر ہے, انتظام ہے, اسلام کے مطابق ہے کہ سلام پڑھیں اور جائیں. جو بینک ہے سود ہے, جو بینک ہے سود ہے, ادھر ہو ادھر ہو, کہیں ہو, سود ہے. میں گیا 5 دفعہ آگے اپنے ملک سے بغیر احرام کے, آئندہ بغیر احرام کے نہ آئیں, ایک دم دے دیں تو زیادہ بہتر بات ہے, اور عمرہ بھی قضا کرنا ہے. میرے والدین کے لیے میں عمرہ حج بالکل کر سکتے ہیں. کھانا کھان لینے کے بعد ہاتھ کو پلیٹ میں دھو کر پانی پینا سنت ہے, کوئی سنت نہیں. یہ حکم ہے کہ پلیٹ کو صاف کر دیں, یہ نہیں کہ پلیٹ میں پانی ڈالو اور دھو کے پی لو, یہ کہیں. اللہ حج قبول, اللہ سب کا حج قبول فرمائے. میں سائی کے لیے لوٹا تو دن میں طواف زیارت سائی نہیں کیا, نوکری تھی, نوکری کے بعد میں نے رات کو طواف زیارت صفا مروا دوڑ لیا, بس ٹھیک ہو گیا, الحمدللہ دوڑ لیا. اللہ قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. خصوصی دعا مانگی, اللہ پاکستان سے سیلاب کا عذاب رفع فرما دے. اللہ بورسنا اور ہر تک کے مسلمانوں پہ, کشمیر کے مسلمان, مجاہدین افغانستان اور برما بہار کے مسلمان, سندھ کے مسلمان, ہند کے مسلمان, بنگلہ دیش کے سب مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جن کے نقصان ہوئے ہیں اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما.